بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر نمبر 33 میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے فروغ اسلام گھر گھر پہنچنے کے اولین مراحل۔ اس موضوع پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو خوبصورت واقعات اور ان کی تفاصیل آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی وہ یہ ہیں کہ دو بہت ہی اہم شخصیتوں نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبول اسلام کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، کیا واقعات پیش آئے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر معمور فرمایا، اور پھر کس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مذموم ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پھر راستے میں اپنے بہن بہنوئی کے مسلمان ہو جانے کی خبر ان تک پہنچتی ہے، کچھ جوش غضب میں جاتے ہیں، بہن بہنوئی پہ تشدد کرتے ہیں، پھر قرآن کا مطالعہ کر کے خود ہی اسلام کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی وفاداریوں کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو دو انقلابی واقعات ہوئے ہیں نا، اس کے بعد جو کفار و مشرکین کا رد عمل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خصوصی طور پر، وہ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ پھر یہ کہ مسلمانوں کا سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معیت میں مسجد الحرام جانا اور پہلی دفعہ علی الاعلان نماز پڑھنا، یہ تمام واقعات اتنے روح کو تازہ کر دینے والے واقعات ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اللہ سے توفیق ہے بإذن اللہ تعالیٰ میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں، صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کر سکوں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کو آج شروع کرتے ہیں، لیکن ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے جو یہاں کوٹ کرنا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کتب اللہ لیغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان مکہ چھوڑ چکے تھے اور وہاں پر بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ اب پیچھے جو معاملہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ کفار و مشرکین نے بہت سازشیں کی اسلام کے خلاف، وہ مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے تھے، جو ستم کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، سلیم الفطرت لوگ اسلام کی حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ بڑی بڑی نامور اور دلیر شخصیتوں نے بھی اسلام جیسی عظیم نعمت الہی کو اپنے لیے پسند کیا اور بہراور ہوئے۔ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں بہت بڑا نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 5ویں سال یعنی نبوت کے بعثت کے 5ویں سال مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، تو تھوڑا سا میں ان کا آپ کے سامنے تعارف رکھنا چاہوں گی تاکہ ہم ان کے اسلام لانے کا جو دل نشین واقعہ ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف حاصل کر سکیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابیوں میں بھی ہیں، اور سید الشہداء کے خطاب سے آپ سرفراز ہوئے تھے جب غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ کی کنیت یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا، یعنی ان کی اولادیں جن سے ان کی کنیت ہے، ابو عمارہ بھی کہا کرتے تھے لوگ انہیں اور ابو یعلا بھی کہا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صرف چچا ہی نہیں تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کا رضاعت کا رشتہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ دونوں نے ہی بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ تھیں سویبہ، ان کا یعنی رضائی رشتہ بنتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور بیسیکلی شہادت پہ نہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے خوبصورت انداز میں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی اور ان کے لیے یہ فرمایا تھا کہ چچا اللہ تم پر رحم کرے، تم قرابت کا حق ادا کرنے والے اور بکثرت نیکی کرنے والے تھے۔
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جانثار، نہایت محبت کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ بنت وہب، ان کی ایک چچا زاد بہن تھیں، ان کے ساتھ حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا تھا، یعنی وہیب کی صاحبزادی کے ساتھ حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا تھا، اور آمنہ بنت وہب یعنی وہب کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو یعنی یہ دونوں ہی جو بیٹے کا، اس زمانے میں یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، ایک ساتھ ہی نکاح ہوا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا بھی اور حضرت عبد المطلب کا بھی۔ تو جو پیدائش ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آگے پیچھے ہی ہوئی ہے، یعنی عمروں میں بھی بہت خاص فرق نہیں ہے، تقریباً قریب قریب کی ہی عمریں ہیں، ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی پروان چڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہند جو کہ زوجہ ابو سفیان ہے، کیا سلوک کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو جسد خاکی تھا اس کی بہت بے حرمتی کی تھی، اور کلیجہ نکال کے چبایا تھا ہند نے۔ تو جب ہم غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں جانیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ذکر میں وہاں پہ اور تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ بہرحال ہم کیونکہ مختصراً تعارف کر رہے ہیں، یعنی ان کا تعارف حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ یہ تاریخ میں بہت ہی دل خراش قسم کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا وہ ایک حبشی غلام تھا ہند کا، جو کہ ظاہر زوجہ تھی ابو سفیان کی، اور اس وحشی بن حرب نام کے غلام نے ان کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا غزوہ احد میں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جو ان کے جو بیٹے تھے وہ دو تھے، عمارہ اور یعلا، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عمارہ یا ابو یعلا بنتی ہے۔ پھر ان کی بیٹیاں تھیں، اللہ نے ان کو دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں بھی دی تھیں، ایک کا نام امامہ تھا اور ایک کا نام ام الفضل تھا۔ تو ام الفضل کا بھی ذکر جہاں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت نامور یہ خاتون تھیں، تو ان کا جہاں ذکر آئے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ دونوں اسلام لے آئی تھیں، اور دونوں بیٹے، دونوں صاحبزادے بھی ان کے اسلام لے آئے تھے، اور بہت ہی نامور شخصیات تھیں، بہت ہی عزت مآب شخصیات تھیں جو ان کی اولادیں تھیں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں ان کا بھی ذکر آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ذکر کروں گی۔ نیچر وائز یہ بہت ہی جری قسم کے، بہت ہی بہادر قسم کے انسان تھے، اور یعنی شکاری جیسا ہوتا ہے نا، انسان کے شکار کھیلنے کا شوقین ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے شکار پہ جانا، تو یہ اس قسم کے تھے، اور شکار کے لیے اکثر جایا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ یہ جب شکار سے واپس تشریف لاتے تھے نا تو اس وقت تک اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے جب تک کعبہ کا طواف نہیں کر لیا کرتے تھے، اور جب یہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر جو قریش کی مجلس ہوتی تھی، جو اکثر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے رؤسائے قریش، تو یہ اس مجلس کے قریب سے گزرا کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے تھوڑی دیر، شرکائے مجلس کو سلام کرتے تھے، پھر ان سے کچھ گفتگو کیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بہت طاقتور، معزز، نہایت غیرت مند اور بڑے خوددار قسم کے نوجوان تھے۔ تو میں اب آپ کا بتاتی ہوں کہ انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا، ان کا قبول اسلام کا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ شکار پر گئے ہوئے تھے، اور ابو جہل جو ہے نا وہ صفا پہاڑی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہایت تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، یعنی ایسی مذموم باتیں کہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عیب جوئی کر رہا تھا، اور اپنی سرداری کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اور ایسے توہین آمیز لہجے میں، یعنی کچھ الٹی سیدھی جذبات کو ٹھیس پہنچا دینے والی یہ باتیں کر رہا تھا ابو جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری نازیبا گفتگو، یہ ساری باتیں نہایت صبر و وقار کے ساتھ برداشت فرماتے رہے، اور ان ساری گھٹیا باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، اس کی ایک لونڈی اپنے مکان سے بیٹھی ہوئی یہ ساری باتیں دیکھ رہی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سن بھی لیں، دیکھ بھی لیں، اسے پتہ چل گیا کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچا رہا ہے۔ ان کو اذیت پہنچانے کے بعد ابو جہل کعبہ کے قریب قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی لمحے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں کمان لٹکائے شکار سے واپس تشریف لائے، اور
جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ آتے تھے اور قریش کی مجلس کے قریب سے گزرتے تھے، ٹھہرتے تھے، سلام دعا کرتے تھے سب سے. تو اسی وقت یہ جب وہاں پہنچے تو ابو جدعان کی جو ابن جدعان کی لونڈی نے جب انہیں دیکھا تو فوراً انہیں پکارا اور کہنے لگی کہ ابو امارہ، ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو الحکم یعنی ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، تو کہنے لگی کہ آپ کے بھتیجے کو ابو الحکم نے ابھی ابھی جس بدسلوکی اور بدزبانی کا سامنا کروایا ہے وہ کاش آپ بھی سن لیتے، کاش آپ سن سکتے. تو انہوں نے ان کو یہ چیز جو تھی یہ بہت عجیب سی لگی، اس کی بات سن رہے تھے. وہ کہنے لگی کہ ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو انہیں شدید اذیت پہنچائی، برا بھلا اور ایسی مذموم باتیں کہیں جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے. آپ کے بھتیجے کو سخت اذیت دے کر وہ چلا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی یہ اس سے ابو الحکم سے کوئی بھی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کا ارادہ فرما رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کرنا تھا، عزت عطا کرنی تھی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جن کو عزت دینا چاہتا ہے نا، ان سے کوئی بہت بڑی خیر، بہت بڑی بھلائی کا کام کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے اپنے معاونین کو، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے وہ تو عز و منتشاء، وہ تو ذل و منتشاء، تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ خیر کروا ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی تکوینی حکمتیں ہیں. انہوں نے جب یہ پورا ماجرا سنا تو طیش میں آ گئے. ان کی رگوں میں غیرت و ہمیت کی جیسے بجلیاں نہیں ہوتی ہیں وہ کوندنے لگیں. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تیزی سے لپکے، اور اتنی تیزی سے لپکے کہ کسی کے پاس بھی نہیں رکے. تیزی سے انہوں نے نکلے وہاں سے، تہیہ کر لیا کہ جیسے ہی ابو جہل ملے گا میں اسے اچھی طرح سے مزہ چکھاؤں گا اس نے کیا کیا ہے. وہ حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے پاس بالکل اس کے سر پہ جا پہنچے. انہوں نے اپنی کمان پوری قوت سے اس کے سر پہ دے ماری، اور ابو جہل کا جو سر تھا وہ اچھی خاصی کاری ضرب تھی، زخم لگا اس کو. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو جوابی کاروائی کر کے دکھا. سبحان اللہ العظیم. جب انہوں نے یہ کیا سب کے سامنے، ابو جہل کو اس کے پورے قبیلے بنو مخزوم کے سامنے اس طرح سے جب مارا، تو ظاہر بنو مخزوم کے لوگ اس کی مدد کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے. ابو جہل نے انہیں روکتے ہوئے کہا ابو امارہ کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں نے اس کے بھتیجے کو فی الواقع بہت بری گالی دی تھی. وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اچھا ایک چیز تھی کہ یہ کفار و مشرکین جو تھے نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ عرب سچ بولتے تھے. یہ اپنے دشمن کے سامنے بھی کھڑے ہو کے نا سچی بات کرتے تھے. یہ زبان ان کی جو تھی اس میں چرب زبانی نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اس نے جو غلطی کی تھی اس نے علی الاعلان سب کے سامنے کہا کہ ہاں میں نے واقعی غلطی تو کی ہے. تو یہ چیز جو تھی نا یہ ان کے کیریکٹر کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ جس بات پہ اڑے ہوئے تھے وہ ظاہر سی بات ہے ان کے ہدایت سے دور تھے، لیکن کردار ان کے اس طرح کے تھے کہ وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بات کو ادھر ادھر گھماتے نہیں تھے. معاملہ کس طرح سے سنبھالنا ہے، معاملے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، وہ ان کی اپنی اسٹریٹجیز تھیں. کبھی نگیٹو ہوتی تھیں، کبھی پازیٹیو ہوتی تھیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ خوبی تھی، اس خوبی کو سراہنا چاہیے. بہرحال شیطان نے ہوا یہ کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش غیرت و حمیت میں ابو جہل سے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، تو ہوا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے. اب آپ کو پتہ ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت شش و پنج میں اور ذہنی اضطراب میں مبتلا ہوئے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اب اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اللہ سے مدد حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی، اور اس کو سیرت ابن ہشام میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی، اور اس کو ابن جوزی نے بھی اس کو اپنی رقم کیا ہے اپنی کتاب میں، اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور سیرہ ابن اسحاق میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. یہاں تک کہ دلائل النبویہ بالحقی میں بھی ملتا ہے اور مستدرک الحاکم میں بھی ملتا ہے کہ یہ اتنا ان کی طبیعت کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں اضطراب ان کی اضطراب جیسی کیفیت ان کی جو ہے وہ ہو گئی، مضطرب ہو گئے، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق اجاگر کر دے، ورنہ میں جس حالت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے.
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ظاہر سی بات ہے ہدایت کی روشنی پیدا فرما دی تھی۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور حاضر ہو کر عرض کی کہ بھتیجے میں ایسے کام میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں۔ میرے جیسے آدمی کا ایسے معاملے میں مبتلا ہو جانا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی، بہت مشکل اور خلجان والی بات ہے۔ آپ مجھے کوئی بات بتائیں میرے بھتیجے، میری بڑی تمنا ہے کہ اب آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دلایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا، ان کا سینہ کھول دیا، اور انہیں شک اور یہ جو تردد تھا، تذبذب تھا ان کی طبیعت میں، اس سے نجات عطا فرمائی۔ وہ فوراً بول اٹھے، اشہد انک صادق شہادت الصدق العارف فالزہر یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما اطلته السماء وآتی علی دین الاول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، یہ ایسی گواہی ہے جو سچی ہے اور ایک صاحب معرفت کی گواہی ہے۔ بھتیجے اپنے دین کا اظہار و اعلان کرتے رہیے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر آسمان سایہ فگن ہے اور میں اپنے پہلے ہی دین پر قائم رہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عظیم لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھر عزت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، فروغ عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر قریش کو بہت شدید دھچکا لگا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت اور حمایت حاصل ہوگی، اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ان کی حفاظت بھی کریں گے، ان کی حمایت بھی کریں گے، انہیں قوت بھی بخشیں گے۔ تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دیتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے سے ان میں کمی آ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر انہوں نے چند اشعار بھی کہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا بچہ شاعر تھا، اور یہ تو بہت ہی عالی نسب، عالی شرف، عالی فہم خاندان تھا۔ تو انہوں نے کچھ اشعار فرمائے جو بہت بلندی کی، یعنی بلندی کو چھو گئے، بہت بلند پایا اشعار ہیں۔ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں اسکرین پر بھی چلا رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، انہوں نے اسلام کے بعد اور پیغمبر اسلام کی شان میں فرمائے تھے۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت عطا فرمائی تو میں نے اللہ کی حمد کی، مجھے اس دین کی توفیق عطا فرمائی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا ہے جو غالب ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر بڑا مہربان ہے۔ جب اس کے پیغامات ہم پر پڑھے جاتے ہیں تو عقل مند انسان کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ وہ پیغامات جو ہدایت ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی آیات کے ساتھ لے کر آئے ہیں جن کے حروف بڑے روشن ہیں، اور ہم میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں۔ ہم انہیں سخت بات کے ذریعے سے تم انہیں سخت بات کے ذریعے سے مخاطب نہ کرو۔ اللہ کی قسم ہم انہیں لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں اپنی تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو السیرہ ابن اسحاق میں یہ اشعار ہیں، یہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلا دیا ان کو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اپنے بھتیجے کی محبت میں غیظ و غضب میں آ کر ابو جہل یعنی ابو الحکم سے حساب برابر کرنے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کو پھیرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو چھوٹی سی ایک بات کو بہانہ بنا کے انسان کو اپنے سینے سے لگانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سینے سے لگانا تھا، اللہ نے ان کو وہ راہ دکھائی جس راہ سے یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگا، منور ہوگا، ان کی زندگی بھی اور ان کی جو اخروی زندگی تھی وہ بھی، یعنی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل نشین ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے تقریباً 3 روز بعد قریش کی ایک اور نڈر جرأت مند شخصیت، نہایت بہادر شخصیت، اسلام کے عظیم الشان نعمت سرفراز ہوئی۔ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شروع میں اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے، اور مسلمانوں پر جب ظلم و ستم کرتے تھے تو اتنا کرتے تھے کہ یہ مار کے تھک جایا کرتے تھے،
اور یہ کہا کرتے تھے ان مسلمان جو بیچاری غلام عورتیں تھیں، لونڈیاں تھیں، ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں سمجھنا میں کسی مروت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں مار مار کے تھک چکا ہوں۔ ذرا سی انرجی ریوائیو ہوتی تھی تو یہ دوبارہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، شدید مخالفت کرتے تھے اور کھل کے سامنے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قیا پلٹ دی اور انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بعثت نبوی کے 6 سال مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے بعثت نبوی کے 6 سال میں اسلام قبول کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 نبوی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن کیونکہ یہ جو واقعہ ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، اور پھر اس کے 3 روز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، تو اس سے گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ 6 نبوی میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت حمزہ نے۔ اس کے 3 دن کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ لوگوں کو کہیں کنفیوز نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوبصورت اور خوش نصیب شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور ان کا قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے تجھے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی جو راوی حدیث ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے راوی جو ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعارف رکھنا چاہوں گی، تاکہ ہمارا ایک پورا ہم ان سے متعارف ہو جائیں گے، تو پھر ان کا اسلام کی طرف میلان جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو بہت خوشی محسوس ہوگی، ہمیں بہت تقویت محسوس ہوگی ان کے بارے میں جان کے اور ان کے اسلام کی طرف آنے کا واقعہ پڑھ کے۔ تو میں تھوڑا سا مختصر ان کا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کا نام عمر تھا، اور ابو حفص ان کی کنیت تھی، فاروق ان کا لقب تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نویں پشت میں ایک شخص، ایک بہت عظیم ہستی ہیں، کعب کے 2 فرزند تھے، مرہ اور عدی، تو یہ عدی بن مرہ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے جو نسب ہے اس میں یہ نویں پشت پہ ان کا جا کے نسب ملتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی جو ولادت تھی وہ واقع فیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی، اور آپ نے تقریباً 63 برس کی مکمل عمر آپ نے اتنی پائی تھی، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا نبوت کے 6 سال، تو اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 27 برس تھی، 27 ایئرس کی آپ کی ایج تھی۔ آپ بالکل بھرپور جوانی میں تھے، نوجوان تھے، اور شروع میں آپ نے نہایت یعنی کفر شدت تھی آپ کے اندر کفر کے معاملے میں اسلام سے پہلے، لیکن کیونکہ آپ بہت بہادر اور طاقتور تھے تو آپ نے وہی شدت جو ہے اسلام کی دشمنی میں استعمال کی، لیکن جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو پھر یہی شدت آپ نے اسلام کی بقا کے لیے استعمال کی۔ آپ کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام کو بہت زیادہ قوت ملی، بہت زیادہ حمایت ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منصب میں آپ وزارت پہ بھی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بہت خوبصورت تعلق بنا۔ شروع میں آپ نے جتنی نفرت کی، بعد میں آپ نے اتنی ہی جانثاری اور اتنی ہی محبت کا سلوک فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران میں آپ نے اپنا نام سر فہرست لکھوایا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جن کو ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کی اولادوں میں عبداللہ بن عمر، عاصم بن عمر، حفصہ بنت عمر، عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور علیہن موجود ہیں۔ حفصہ بنت عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ان کا نام شامل ہے، اور یہ ہماری ام المومنین میں ہے، یہ امہات المومنین میں سے ہی ہیں، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ان کی اولاد کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملا. پھر ان کے بہن بھائیوں میں زید ابن الخطاب اور فاطمہ بنت خطاب ہیں. فاطمہ بنت خطاب وہی ہیں جو ان کے اسلام لانے کی وجہ بنی، یعنی ظاہری طور پر اسلام لانے کی وجہ بنی. دل تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس واقعے سے ایک وقت پہلے ہی پھیر دیا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی تھی. تو وہ بھی میں واقعہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی کہ ہوا کیا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا. اس کے علاوہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ذکر نکلتا ہے تو ہمیں پتہ ہے خلفۂ راشدین میں ہمارے خلیفہ راشد دوم ہیں، اور ان کی جو فتوحات ہیں اور ان کی جو بحیثیت خلیفہ جو ان کی بہت ساری اسلام کے فروغ میں جو خدمات ہیں ان کے دور خلافت میں، عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان، یہ فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے. اس کا رقبہ 22,51,000 اور 23، یعنی 22,51,000 اور 23 یا 30 غالباً مربع میل پر پھیل گیا تھا. اتنا فروغ اسلام کو عطا ہوا. عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا. اسی طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور جو بیزنٹینین سلطنت تھی اس کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آیا. اور جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی آپ نے مکمل شہنشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کیا، یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ ہے. اور اپنی سلطنت و حدود جو آپ کی سلطنت تھی ان کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت، دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ آپ نے نبھایا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ان کی بہت ہی کم مثالیں ملتی ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بہت ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ آپ کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. تاریخی کتابوں میں بہت سے واقعات ہیں، راویوں نے، علماء اسلام نے آپ سے بہت کچھ منسوب فرمایا ہے، روایت کیا ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف قبول عطا کیا تھا. اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں اور اتنی رفتیں عطا فرمائیں، ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی. ان کی ابتدائی زندگی اس طرح کی تھی کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کا جب اعلان فرمایا تو یہ بہت زیادہ دین اسلام سے متنفر تھے، اسلام سے بہت زیادہ خائف تھے، اور آہستہ آہستہ رفتہ یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے. طبیعت میں بہت شدت تھی ان کی. تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپنے قبیلے بنو عدی بن کعب کے بعض افراد کو جو مسلمان ہو چکے تھے ہجرت کے لیے نکلتے دیکھا تو ان کے جانے پر بہت خوفزدہ ہوئے اور غمزدہ بھی ہوئے. انہیں خوف اس چیز کا تھا کہ اب اسلام فروغ پائے گا، اور غمزدہ اس لیے تھی کہ کیونکہ جدائی آ رہی تھی درمیان میں. تو عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے. میرا خاوند کچھ ضرورتوں کے لیے باہر نکلا تھا. میں اکیلی تھی کہ اتنے میں عمر آ گئے. اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے. ہمیں ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں جا نکلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحیبکم اللہ، اللہ تمہاری نصرت و حفاظت فرمائے. اس وقت میں نے ان میں ایسی نرمی دیکھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. وہ چلے گئے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے تھے. اس کے بعد میرے خاوند عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے. میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ کاش آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو عمر کو، ان کی نرمی کو اور ان کے ہم پر غمگین ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یہ سن کر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ فرمانے لگے اللہ کی قسم عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ان کے والد خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے. یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی قطعاً کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے خلاف سختی اور سنگ دلی کے مظاہرے دیکھ چکے تھے. یہ سیرہ ابن اسحاق میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن شام میں بھی، اور بدایہ و نہایہ میں بھی یہ واقعہ، یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے.
ہوا کیا کہ زمانہ نبوت سے نا قرآن سن رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حیرت محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پہنچ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سننے لگے اور اس کے بے نظیر نظم و اسلوب پر تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہیں، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ارے یہ شاعر نہیں بلکہ یہ تو کاہن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے یہ آیات تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ اور نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، نہ تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑھ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شارک کاٹ ڈالتے، پھر تم کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو آخر تک تلاوت فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر بے حد متاثر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ فوقال اسلام فی قلب کل موقین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت کلام پاک سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح جاگزیں ہو گیا۔ تاہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنی پرانی روش پر بدستور قائم تھے، یعنی دل پہ سٹرائک کر گئی تھیں یہ آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے اندر ایک تذبذب، ایک اضطراب پیدا ہو چکا تھا، دل کی حالت بدل چکی تھی۔ لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس روش سے ہٹانا نہیں چاہتا، اس میں اس کی شاید سیلف اسٹیم ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر جو ایک ڈٹائی ہوتی ہے، ایک اندر ایک جو اندر سے جو ایک انسان کی وہ انا کا بت ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹ پا رہا ہوتا۔ تو کچھ اسی قسم کی کیفیت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاید مبتلا تھے، جو ظاہری طور پر یہ دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی پرانی روش کو بدل چکا ہوں۔ نرمی نہیں آ رہی تھی طبیعت میں، وہ نرمی بھی شاید اللہ ہی کی تکوینی حکمت تھی کہ اس کے لیے اللہ نے ایک واقعے کو اجاگر فرمانا تھا اور منسوب کرنا تھا، یہ تاج بھی ان کے بہن بہنوئی کے سر پہ جانا تھا۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی کے وقت میں گلے میں تلوار لٹکا کر نکل پڑے، یعنی اتنے طیش میں تھے، اتنے غضب میں تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جانا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں جمع ہوئے، یعنی دارالارقم میں۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس صحابی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور کہنے لگے کہ میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، جس نے قریش کے معاملے کو جدا جدا کر دیا ہے، ان کے عقل مندوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، ان کے دین کو عیبدار کر دیا ہے اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطرناک ارادہ سن کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر، اللہ کی قسم تمہارے نفس نے تمہیں اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنو عبد مناف تمہیں زمین پر یوں ہی چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے؟ تم واپس اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اور ان کا معاملہ سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر والے کون؟ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے بہنوئی سعید بن زید بن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں مسلمان ہو گئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، تم ان کی خبر لو۔
نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آئے، بلکہ یوں کہیے کہ غصے میں بھڑک اٹھے۔ پھر وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل پڑے۔ ان دونوں کے پاس اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ لیکچرز میں بھی ذکر کیا تھا کہ پیشے سے وہ لوہار تھے اور بہت ہی یعنی جو بالکل سابقون الاولون ہیں ان میں شامل تھے، بہت ہی جانثار صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ وہاں موجود تھے۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا جس میں سورۃ طٰہٰ تحریر تھی، تو یہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں کو یہ سورت پڑھا کر، اور جب انہوں نے آہٹ سنی کہ یہ آئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر میں چھپ گئے۔ یعنی ان کی اتنی دہشت تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کی شدت کا، ان کے غصے کا، ان کے غیظ کا، غضب کا سب کو ادراک تھا، سب ان سے یعنی ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ یہ جب کفر کی حالت میں تھے تو یہ اتنا مارا کرتے تھے اپنی لونڈیوں کو کہ وہ بیچاریاں بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں، یا کبھی بے ہوش نہیں ہوا کرتی تھیں، سہ جاتی تھیں، تو یہ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہیں مروت میں چھوڑ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اس تھکن کی بنا پہ میں اپنا ہاتھ روک رہا ہوں۔ یعنی مار مار کے تھک جایا کرتے تھے، لیکن رکتے نہیں تھے، باز نہیں آتے تھے، اس ظلم کرنے سے باز نہیں آتے تھے، صرف اس وقت اپنا ہاتھ روکتے تھے جب خود تھکن مسلط ہو جاتی تھی ان پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب دلوں کو پھیرتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، تو پھر ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ صحیفہ چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن چکے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ دھیمی دھیمی آواز کس چیز کی تھی جو میں نے ابھی سنی تھی؟ انہوں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ضرور سنا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد شروع کر دیا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مارا اور ان کا سر زخمی کر دیا۔ جب ان دونوں کی پٹائی کر چکے تو بولے کہ وہ ظاہر سی بات ہے جب انسان دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ایک طبیعت کے اندر ایک جرت ہوتی ہے، ایک شجاعت ہوتی ہے۔ وہ دین قبول کر چکے تھے، وہ اسلام کی پیروی کر رہے تھے، ان کے اندر ایک جرت تھی، ایک شجاعت تھی۔ انہوں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ جو چاہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو انہیں اپنے اس فیل پر بہت شرمندگی ہوئی۔ ظاہر ہے بلڈ از تھکر دین واٹر، بلڈ ہی ہوتا ہے، ان کے سگے بھائی تھے، بہن کو اس طرح اس تکلیف میں دیکھا اور پھر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، دل کہیں نہ کہیں تو انسان کا پگھلتا ہے نا اپنے کسی پیارے کو اس طرح دیکھ کر۔ تو بہن کو دیکھ کے ان کو افسوس ہوا کہ ایک تو میری بہن ہے، دوسرا یہ کہ اس طرح سے ان کا خون بہہ رہا ہے، تو ان کا دل نرم پڑا، ان کو اپنے فعل پہ شرمندگی ہوئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی بہن سے کہا مجھے وہ صحیفہ دو مجھے وہ صحیفہ دو جسے میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا، جو تم لوگ یہاں پڑھ رہے تھے، جو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا ظاہر نہیں جانتے تھے۔ جب انہوں نے صحیفہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ان کی بہن کہنے لگیں کہ ہم اس صحیفے کے بارے میں آپ سے ڈرتے ہیں، مبادہ آپ اسے کوئی نقصان پہنچائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ڈرو مت۔ پھر یقین دہانی کے لیے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہنے لگے کہ پڑھنے کے بعد یہ صحیفہ میں تمہیں واپس دے دوں گا۔ یہ بات سن کر ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے اسلام لانے کی امید پیدا ہو گئی۔ وہ کہنے لگی بھائی جان تم شرک پر ہونے کی وجہ سے پلیت ہو، اس صحیفے کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور جا کر غسل کرو۔ انہوں نے اپنے بھائی کو یہ تاکید کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے جا کر غسل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بس غسل کیا تھا، وہ تو سمجھیں کہ پانی کے ساتھ سارا ہی شر بہہ گیا۔ اللہ نے ان کی کیفیت کو اندر باہر سے ہی پاک کر دیا۔ بعد ازاں ان کی بہن نے انہیں وہ صحیفہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی جو سورۃ طٰہٰ تھی وہ پڑھنی شروع کی اور اس آیت مبارکہ تک قرات کی۔ اب وہ جو قرات تھی نا اس میں یہ والی آیات تھیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا
لَيَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، ما احسن حاذا الکلام و اکرمہ، یہ کتنا اچھا اور کس قدر معزز کلام ہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، خباب بن ارت، جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات سنے تو فوراً باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، اللہ اکبر، اللہم اید الاسلام بی ابی الحکم بن حشام او بی عمرو ابن خطاب، یعنی کہ اے اللہ اسلام کو ابو الحکم یعنی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے مضبوط فرما۔ عمر، اب تم اللہ کے دین کی خاطر جلدی کرو۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار گلے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً ملاقات کے آرزو مند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن لی، اور صحابی نے جب دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے کھڑے ہیں تو وہ صحابی گھبرا گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس یعنی پیش ہوئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب گلے میں تلوار لٹکا کر آئے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ڈر گئے، انہیں بھی خطرہ محسوس ہوا، مبادا عمر کسی برے ارادے سے آئے ہوں۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیجیے یا رسول اللہ، اجازت دے دیجیے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی انہیں بھلائی عطا کریں گے، اور اگر وہ برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باریابی کی اجازت دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجرے میں ملاقات کی، ان کا دامن پکڑ کر سختی سے کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی ہے؟ عمر، میرا خیال ہے تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر ویسا ہی عذاب نہ نازل کرے جیسا اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں اور اس چیز پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے بلند آواز میں تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس طرح کے گھر گھر میں موجود تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا، مکہ کے ہر گھر تک آواز پہنچی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنا اونچی آواز میں سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ان کی تکبیر اس گھر سے باہر گونج کر ہر گھر میں سنائی دی۔ مسلمان ہونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
دعا دی اور دعا دیتے ہوئے اپنا دست مبارک 3 بار ان کے سینے پہ مارا اور یہ فرمایا اے اللہ اس کے سینے میں موجود کینہ نکال دے اور اسے ایمان دے دے، اللہم اخرج ما فی صدورہ من غل و ابدلہ ایمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی دعا فرمائی۔ علامہ حسیمی نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، یعنی حدیث جو یہ ثقہ راویوں سے مروی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ واقعہ ہوا ابو جہل کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو وہ تو بہت فکر مند ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرت مند، نڈر، دلیر انسان، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب وہ یعنی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت سخت دشمن تھے، یہ تو اسلام کے خلاف تھے، انہوں نے کس طرح اسلام قبول کر لیا۔ تو اہل مکہ جو تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی آپ خود تو نفرت کرتے ہی تھے، لیکن ان کے دلوں کو یہ اطمینان تھا کہ عمر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ظاہر سی بات ہے، ابو جہل تو بہت ہی دشمنی میں آگے تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو میں کیوں نہ اب جو ہے وہ جا کر بتاؤں، ابو جہل کو جا کر بتاؤں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل کیونکہ مخزوم قبیلے سے تھے دونوں، تو یہ جو ابو جہل تھا نا، یہ نہیں سوری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی قبیلے سے تھے اور بنو عدی سے تھے، اور ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، لیکن آپس میں قریب کے رشتہ دار بھی تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا، ان کا نام تھا ہنتمہ بنت حاشم بن مغیرہ، یہ ابو جہل بن حشام بن مغیرہ کی چچا زاد بہن تھیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی ابو جہل کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، اور ابو جہل جب باہر نکلا تو انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے بھانجے خوش آمدید، کہو کیسے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو وہ لائے ہیں میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ابو جہل یہ سن کر اتنا ناراض ہوا، اتنا غصہ آیا اس کو کہ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ قریش میں سب سے زیادہ بات پھیلانے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ کام جمیل بن معمر جمحی کرتا ہے، ایک شخص تھا جو بہت باتوں کو پھیلاتا تھا، بہت زیادہ سپریڈ کرتا تھا خبروں کو، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے بد فطرت قسم کے جو پردہ رکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ بیٹھیں گے اور پبلسٹی کریں گے، ہر چیز کو جتنا ہو سکتا ہے پورٹرے کرتے ہیں۔ تو یہ اسی قسم کا انسان تھا، اس کا نام تھا جمیل بن معمر جمحی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اسے کہنے لگے جمیل کیا تجھے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا؟ جمیل بن معمر نے یہ بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا وہ سیدھا مسجد الحرام کی طرف بھاگا، کیونکہ اس کو تو ایک بات مل گئی تھی پھیلانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جمیل بن معمر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور نہایت بلند آواز سے چیخ کر بولا اے قریش کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگ اس وقت کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل بن معمر جب مذکورہ بات کہہ رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور یہ اعلان ہو رہا تھا، وہ اعلان کر رہا تھا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں صابی ہوا، میں صابی نہیں ہوا، بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی۔ کفار قریش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنتے ہی ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے رہے اور اتنا مارا یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو برابر مارتے رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بھی شدت تھی، تھوڑا ان کی طبیعت کے اندر ایک تو بہادر تھے، نڈر تھے، دوسرا شدت تھی ان کی طبیعت میں، غیظ و غضب والے انسان تھے، تو وہ بھی ان کو مارنے لگے، آپس میں یہ لوگ زد و کوب ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، کفار قریش ان کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے تھے جو چاہو کر لو، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو ہم تمہارے لیے مکہ کو چھوڑ جاتے، یعنی تو ہم تمہارے لیے مکہ کو چھوڑ جاتے یا تم ہمارے لیے اسے چھوڑ دیتے، ہم 300 ہیں نہیں۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو للکار بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو کرنا ہے کر لو، یعنی وہ مار کھا بھی رہے تھے اور آگے سے پلٹ کر مار بھی رہے تھے۔ پیچھے جو صحابہ کرام جن کا ہم نے بیچاروں کا سنا، جن مسکین لیکن بہت باعظمت شخصیتوں کے بارے میں سنا،
ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ زدوں کو برداشت کیا تھا، ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جری، اتنے شجاع تھے کہ پلٹ کر ریٹیلیٹ بھی کر رہے تھے، مار بھی رہے تھے ان کو پلٹ کر۔ اب کیا ہوا کہ قریش نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت دیدہ دلیری سے اپنا اسلام کا اعلان کرنا دیکھ لیا تھا، یہ انہیں بہت گراں گزرا۔ انہوں نے یہ کیا کہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا، اور باہم مل کر ان کے گھر پر پہنچ گئے اور وہاں پر حملہ کر دیا۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لوگ ان کے گھر کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے صباؤن عمر، یعنی عمر صابی ہو گئے۔ میں اس وقت بچہ تھا، اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی حالت میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کہ ان کے پاس ابو عمر بن عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ اس نے ایک دھاری دار یمنی چادر اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیا ہوا تھا، وہ بنو سہم میں سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ عاص بن وائل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے تمہاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر عاص بن وائل نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاص بن وائل کی یہ بات سن کر اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل باہر نکلے، وہ لوگوں سے ملا۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ پوری وادی ان سے بھر گئی تھی۔ عاص نے لوگوں سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم خطاب کے اس بیٹے کے پاس جانا چاہتے ہیں جو صابی ہو گیا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا عمر صابی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، میں انہیں پناہ دیتا ہوں، اب ان کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس طرف جانے کا ارادہ نہ کرے، اس طرف کی راہ کوئی نہ لے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ بکھر گئے اور واپس اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں عاص بن وائل کی عزت اور شان و شوکت پر حیران ہوا کہ لوگ اس کے کہنے پر بلا چونچنا واپس چلے گئے تھے۔ یہ فتح الباری میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور انہیں بہت عزت حاصل ہو گئی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم باعزت رہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائے، جیسا کہ قبل ازیں گزر چکا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھا ہے نا یہ پورا قصہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کفر میں سخت تھے، اسی طرح اب اسلام میں بھی بہت بہت سخت اور پختہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ہم مر جائیں یا زندہ رہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم لعل الحق ان منتم وان حیتم، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ تم حق پر ہو، چاہے تم مر جاؤ یا زندہ رہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر چھپنا کس کے لیے، کس بات سے چھپنا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ ضرور باہر نکلیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفوں کے ساتھ لے کر باہر نکلے، ایک صف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے قدموں کی رفتار سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلتے وہ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ کفار قریش نے عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھا تو انہیں اس قدر حزن و ملال ہوا کہ اس سے پہلے انہیں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کر دیا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر اور غالب ہو گیا اور اسلام کی طرف اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم بیت اللہ کے ارد گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے، پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی ہم نے بھی اس سے اس کا انتقام لیا اور اس کی بعض اذیت رسانیوں کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کفار قریش سے لڑائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین
تفصیلات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو، اور ہم نے اگر ان اعلیٰ شخصیات کے تعارف میں بھی کوئی کمی کمزوری چھوڑ دی ہو، کیونکہ یہ اتنے بڑے اور اتنے عظیم، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا حق ادا کرنا، ان کی تعریف، ان کی کبریائی بیان کرنا کم سے کم مجھ جیسی ناقص العقل طالب علم کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اتنا بھی اگر میں نے ان کے بارے میں، ان کی عظمت، ان کی تعظیم میں کچھ جرت کی، کچھ جسارت کی ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بس اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا جو بھی معاملہ ہوا کہ نجران کے عیسائیوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، مسلمانوں کو کتنی تقویت پہنچی، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اب نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد ہم آگے فردر ڈیٹیلز نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا پڑھنا ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کوئی عمر عطا فرمائے جو مسلمانوں کو اسی طرح کی جرت، اسی طرح کی بہادری، اسی طرح کا سٹینڈ، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جو ایک حمایت ہے، جو ایک بہادری ہے، دلیری ہے، وہ عطا کرے۔ کوئی ایسا آئے ہمارے درمیان، دوبارہ کوئی عمر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔